اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا جناب پیر سید ضمیر حیدر گیلانی متضل العالی، جملہ مہمانان گرامی کر، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی یہ مبارک تقریب 10 محرم الحرام اور یہ لمحے کربلا والوں کے لیے ایک عظیم آزمائش کے لمحے، ایک ایسی آزمائش کہ جس پر سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کے مقدس نفوس اور آپ کے جان نثاران نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اللہ رب العزت نے یقیناً ناز کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی طرف دیکھا بھی ہوگا اور کہا بھی ہوگا کہ یہ ہے وہ انسان اور یہ ہے انسانیت کی معراج، اور یہ ہے وہ سبب کہ میں نے کائنات میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور آیہ کریمہ سورہ شورى میں سے پڑھی ہے۔ اکثر ایسے موضوعات کے عنوان کے طور پر اسے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کائنات سے فرمایا اپنے محبوب سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیں، قرآن سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے اور رسول کائنات ہی کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے، تو اگر لفظ قل نہ بھی استعمال کیا جائے تو قرآن کا ہر لفظ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، مگر لفظ قل فرما کر اس مقام پر بطور خاص اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اور یہ بتا دیا اور یہ عقیدہ دے دیا کہ یہ جو اہل بیت اطہار کی مودت ہے یہ رسول کی خواہش نہیں، یہ رب چاہتا ہے۔ یہ کون چاہتا ہے؟ رب۔ یہ رسول کی خواہش بعد میں ہے، رب کی چاہت پہلے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا، کچھ صلہ نہیں مانگتا، اپنی محنتوں کا، تبلیغ رسالت میں آنے والی پیش آنے والی مشکلات کا کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ رسول نے نہیں فرمایا، یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے صلہ نہیں مانگتا۔ تو مصطفیٰ کی خواہش بعد میں بنی، اللہ رب العزت کا ارادہ پہلے بنا ہے تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اپنوں سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، اپنی آل سے اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ رسول کائنات کی بھی فطرت بشریت کا تقاضا تھا کہ اس پیار کا اظہار کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں محبوب، میں کہتا ہوں کہ تو کہہ دے کہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر مجھے کچھ دے سکتے ہو تو میری آل سے مودت کرو، میری آل سے مودت کرو۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، قرآن کہتا ہے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ جو اجر اور صلہ مانگ رہا ہوں یہ اپنی اولاد کی محبت کے تابع ہو کر نہیں مانگ رہا، اس میں بھی خیر خواہی تمہاری چاہتا۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو صلہ مانگ رہا ہوں یہ بھی تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں، ورنہ ان اجری الا علی اللہ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم صلہ دے بھی نہیں سکتے، کائنات میں صرف رب ہے جو مجھے صلہ دے سکتا ہے، اس لیے میں تو صلہ رب سے مانگتا ہوں، تم سے جو بدلہ اور معاوضہ چاہ رہا ہوں وہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہ رسول کائنات کے ذریعے اللہ رب العزت نے پیغام اور حکم دیا، مودت کا حکم ہے،
مودت کے کیا ہے؟ حکم ہے. اور یہ اسی طرح حکم ہے جس نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. یہ حکم اسی طرح ہے جس نے کیا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو. آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج تم پر فرض ہے، روزے فرض ہے. جس طرح یہ عبادات فرض ہیں، یہ اسلام میں ہیں عبادات، اور جو مودت فرض ہے یہ ایمان کا فرض ہے. ولی یہ فرائض جو نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اسلام کے فرائض ہیں، اور مودت اہل بیت یہ ایمان کے فرائض میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ ایمان کے فرائض میں شامل ہے. اور مودت اہل بیت یہ ایمان کی حفاظت کے لیے. کس کے لیے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے. اب اتنا واضح حکم آ جانے کے بعد بھی حیرانی کی بات یہ ہے، ہر عقل سلیم رکھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنا تقاضا مودت اہل بیت کا، اور اہل بیت سے اتنا زیادہ ٹوٹ کر تعلق کا حکم دینا، اس کے باوجود ابھی 50 سال بھی نہیں گزرے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. یہ تو حکم کے باوجود ہے، اگر حکم نہ ہوتا تو کیا حال ہوتا. یہ تو حکم کے باوجود ہے کہ اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ مودت کرو، رسول فرما رہے ہیں حکمن کہ مودت کرو اہل بیت سے، مگر اس کے باوجود حال یہ ہے کہ امت کے نادان افراد نے، فاسق و فاجر افراد نے، قرآن کی روح سے لعینوں نے، اور اس حرکت کے کرنے کے بعد کفار نے 50 سال کے بعد رسول کو یہ اجر رسالت عطا کی، یہ اجر رسالت دیا. آج کا دن وہ ان کی کمینگی کی انتہا کا دن ہے، ان لوگوں کی کمینگی کی انتہا کا دن جنہوں نے قرآن کے اس واضح حکم کو جھٹلایا، رسول کائنات کی احادیث کو جھٹلایا، رسول کے فرامین کو جھٹلایا ہے، اور میدان کربلا میں آخر وہ کر دکھایا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے منع فرما دیا تھا، اور جس مودت کے لیے اللہ رب العزت نے فرائض و واجبات کا حکم دیا. کربلا کا میدان آج کی تاریخ ہے. دونوں طرف سپاہی ہیں، ایک طرف سپاہ یزید ہے، ایک طرف سپاہ حسین ہے. ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. نمازیں حسین کے لشکر والے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ رہے ہیں، اور جو مقابلے میں نکلے ہیں وہ بدبخت بھی اسی طرح نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دونوں طرف ہیں، عبادات ایک جیسی ہو رہی ہیں، بظاہر عبادت کی حرکات ایک جیسی ہو رہی ہیں. اذان میں ادھر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے، ادھر بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے. سب کچھ ہے، مگر تکتم الحق، وہ حق کو چھپا رہے. عبادتیں کر رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، مگر وہ حق کو چھپا رہے ہیں. میں نے جمعہ پر اس پر گفتگو کر لی تھی. حق کو چھپا رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اذانیں دے کر اور نمازیں پڑھ کر میری بارگاہ میں سجدہ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو. اللہ فرماتا ہے اولئک لعنت اللہ علیہم والناس اجمعین. نمازیں بے شک پڑھتے رہو، دل میں رسول کی آل کی مودت نہیں ہے، آل رسول سے محبت نہیں ہے، رسول کائنات کی آل کی غلامی کا پتہ دل میں نہیں ہے. عبادتوں میں پڑے رہو، ریاضتوں میں پڑے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اور اذانیں دیتے رہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کرتے رہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہو.
مگر دل میں آل محمد کی محبت اور مودت نہیں ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والناس اجمعین، تم پر میری بھی لعنت ہے اور ہر انسان کی لعنت ہے۔ محرم الحرام کی آج کی تاریخ کو اللہ رب العزت نے کیا ہمیں قیامت تک انسانیت پر واضح کر دیا کہ اذانیں دونوں طرف ہیں، نمازیں دونوں طرف ہیں، سجدے دونوں طرف ہیں، رسول کائنات پر درود بھی دونوں طرف پڑھا جا رہا ہے، آل ایک طرف آل پر درود پڑھنے والے موجود ہیں اور سامنے خود آل موجود۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ عبادتوں کی طرف ہم زور دیتے ہیں، ریاضتوں کی طرف زور دیتے ہیں، تلاوتوں کی طرف زور دیتے ہیں، شب بیداریوں کی طرف زور دیتے ہیں، سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نوافل عبادات کرتے ہیں، مگر اگر دل میں بغض آل رسول ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل میں اگر احترام آل رسول نہیں ہے تو حج کے لیے خانہ کعبہ کا طواف بھی یہ نصیب کے چکر ہو جاتے ہیں، طواف نہیں کہلاتے، طواف نہیں کہلاتے۔ اس لیے دوستان عزیز وقار، کسی بھی عبادت سے پہلے جب تک آل اطہار کی مودت موجود نہیں وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ اور کربلا کے میدان میں یزیدی سپاہ نے، یزیدی فوج نے یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کے دین کے ساتھ تعلق تو ہے مگر مصطفیٰ کی آل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اعلان کیا کہ ان پر لعنت ہے، نہ صرف میری، اور اگلی آیت میں جا کر فرمایا والملائکہ، سارے انسانوں کی، سارے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ہر انسان کی لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، پچھلی آیت میں فرمایا، اور ہر لعنت بھیجنے والا ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ عبادتیں لعنت کا سبب بن جاتی ہیں، یہ جملہ یاد رکھنا، عبادتیں، سجدے، تلاوتیں، ذکر اذکار لعنتوں کا باعث بنتے ہیں اگر دل میں آل اطہار کی محبت نہیں ہو، لعنت کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا عبادت کرنے سے پہلے اپنے دل کو رسول کائنات کی آل کی محبت سے معطر و مطہر کر لو اور اپنے دل کو آل اطہار کی محبت اور محبت کا مسکن بناؤ، پھر سجدہ کرو۔ سجدے میں کمی بھی رہ گئی تو آل اطہار کی محبت کے صدقے اللہ رب العزت اس کمی کو پورا فرما دے گا، اللہ رب العزت اس کمی کو پورا فرما دے گا۔ اور میں قرآن کی اس آیت کے ذیل میں صرف آپ کو حدیث سنا دوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، حضرت حسن بن علی سے مروی فرماتے ہیں، ان رسول اللہ قال، رسول کائنات نے فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی مودت اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ عملاً لازم بعد میں ہوتی ہے، عقیدتاً لازم پہلے ہوتی ہے، ایماناً لازم پہلے ہوتی ہے، یعنی اسے اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر لازم کر لو۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشِفَاعَتِنَا، جب الزموا کہہ دیا تھا تو الگ پھر بشفاعتنا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر آقا فرماتے ہیں اپنے اوپر ہم اہل بیت کی مودت لازم کر لو، فرض کر لو۔ یہ فرض اولی ہے، ہر عبادت فرض ہے، جو وہ فرض بعد میں بنتی ہے، اہل اطہار کی مودت پہلا فرض ہے، کیونکہ ہر عبادت اسلام میں فرض ہے مگر اہل بیت کی مودت ایمان میں فرض ہے۔ ایمان نہ ہو تو اسلام کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور کوئی حیثیت بھی باقی نہیں رہتی۔ اور رسول کائنات نے فرمایا، جب اللہ سے تمہاری ملاقات ہو، جب اللہ سے تمہاری ملاقات، من لگیا تو اللہ سے ملے گا قیامت کے روز، وَهُوَ يَوَدُّنَا، اور وہ ہم سے مودت رکھتا ہوگا، وہ ہم سے مودت رکھتا ہوگا۔ رسول کائنات نے فرمایا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ عبادات کی کثرت کی وجہ سے نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، عبادات لازم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں تیروں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی سجدہ چھوڑا نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ سجدہ نہیں چھوڑا، لیکن عبادتوں کی کثرت بخشش کی ضمانت نہیں ہے، عبادتوں کی کثرت بخشش کی ضمانت نہیں ہے۔ رسول کائنات فرما رہے ہیں
کہ جو رب سے ملے گا وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور وہ ہم سے مودت کرتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ کیسے؟ عبادات کی کثرت سے نہیں، قرآن کی تلاوت کی کثرت سے نہیں، بڑی سر کے ساتھ لے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، راتوں کو ساری رات سجدے میں گزارنے کی وجہ سے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، عمر بھر جہاد کی وجہ سے نہیں، فرمایا بشفاعتنا، ہماری سفارش سے، ہماری وجہ سے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کو بعد میں رکھ دیا، رسول کائنات نے اپنی آن کی مودت کو پہلے رکھ دیا۔ جس طرح قرآن کریم کی آیت میں فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو تمہاری مودت چاہیے میری آل بیت سے۔ عبادتوں کو وہاں بھی پیچھے رکھا، عبادتوں کو وہاں بھی، قرآن میں بھی عبادت بعد میں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جس عبادت کا ذکر ہے اور جو مقبول عبادت ہے اور سب سے پہلی عبادت ہے، اور یہ عبادت جو ایمان کہلاتی ہے، ایمان کی ضمانت کہلاتی ہے، وہ آل اطہار کی مودت ہے، وہ آل اطہار کی مودت ہے۔ قرآن کے مطابق پھر حدیث بھی میں نے سنا دی، رسول کائنات نے بھی فرمایا کہ ہماری مودت لازم کرو، مودت۔ آج یہ چیز ہے جو ہم میں کمی ہے جس کی، اور یہ وہ چیز ہے جس میں پائی جاتی ہو اسے تانا دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ یہ وہ چیز ہے جس میں پائی جاتی ہو اسے تانا دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ میں نے یہاں پر باہر کی دنیا تو باہر کی دنیا ہے نا، یہاں تحصیل اور وادی سن سے ہٹ کر یہاں پر میں نے کئی علماء کو دیکھا جو دل میں اگرچہ اہل بیت کی مودت رکھتے ہیں مگر اس ڈر سے ذکر نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے یہ شیعہ ہو گیا، لوگ کہیں گے یہ میں جانتا ہوں، یہ میں کیونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں، مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، کتابات ہوتے ہیں، اہل بیت سے مودت ہے دل میں مگر ذکر نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے یہ یاری نہیں، یہ چھولے نہ وٹے، یہ یاری شاری، یہ مودت نہیں کہلاتی۔ مودت یہ کہلاتی ہے کہ دل میں رسول کائنات کا عزت و توقیر و احترام بھی ہو، مودت بھی ہو، محبت سے بڑھ کر کا وہ جذبہ عقیدت و احترام بھی ہو، اور پھر سینہ تان کر کہو کہ ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، حسین کے غلام ہیں، ہم کربلا والوں کے ساتھ ہیں، آل بیت اطہار کے ساتھ۔ اس لیے سینہ تان کر کہا کرے، مگر مجبوریاں ہیں نا، کیا ہوتی ہیں؟ ایک کچھ ٹکرے نہیں ہیں بھی مجبوریاں، کھلی بات کہہ رہا ہوں میں، کھلی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر مولوی سٹیج پر دل میں محبت رکھتا ہو، سٹیج پر اگر مودت رسول کا، آل رسول کا تذکرہ نہیں کرتا، اگر وہ مولوی اگر سٹیج پر بیٹھ کر دل میں مودت ہے مگر زبان پر اظہار، زبان سے اظہار نہیں ہے تو سمجھ جاؤ سارا رولا ہی ٹکرے، سارا رولا ہی ٹکرے نا۔ ارے روٹیاں وہ دیتے ہیں، رزق وہ دیتے ہیں، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، یہ چکی تو سیدہ کائنات کی چلتی ہے، یہ لنگر سیدہ کائنات کا بٹ رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت سیدہ کائنات نے رسول کائنات سے عرض کی کہ بابا جانی بہت سارے کام ہوتے ہیں، عبادت کرنی ہوتی ہے، کوئی ایک لونڈی ایک کنیز مجھے بھی دے دیں تاکہ وہ تھوڑا چکی ایک گھر کے کام کر لے، میں وہ وقت اللہ کے ذکر کے لیے نکال لوں۔ تو رسول کائنات نے فرمایا نہیں بیٹی، یہ چکی تو نے چلا دی، یہ چکی کبھی غور کرے نا، یہ چکی تو نے چلانی ہے۔ ارے اب آگر پتا چلتا ہے کہ رسول کائنات نے چکی کے لیے کنیز کو کیوں نہیں رکھا، دست فاطمہ نے چکی گھمائی ہے اور چکی تب سے گھوم رہی ہے، اولین و آخرین اسی کا رزق کھا رہے ہیں، اسی کا رزق کھا رہے ہیں۔ اس لیے دوستان دی وقار میں اپنے ہم منصبوں سے کہوں گا کہ آل بیت کی مودت اگر دل میں ہے تو اسے زبان پر لاؤ، اسے زبان پر لاؤ۔ یہ آفتاب صاحب تھے، اگلے دن مسالمہ ہوا ہے، محفل مسالمہ، مشاعرہ،
یہ وادی سون کی تاریخ کا سب سے پہلا مشاعرہ تھا، محفل مسالمہ. آپ تو اکثر سمجھتے بھی نہیں ہوں گے، جس میں اہل بیت اطہار کی ذات پر سلام پڑھا جاتا ہے اور ان کی عقیدت میں کلام پڑھے جاتے ہیں. تو وہاں میرا ایک شعر تھا کہ ابن یاسر سے ابن مظاہر تلک. ابن یاسر جانتے ہیں آپ؟ عمار ابن یاسر، عمار ابن، جسے رسول کائنات نے فرمایا تھا کہ اسے باغی اور خارجی گروہ قتل کرے گا. رسول نے فرمایا تھا. ابن یاسر سے ابن مظاہر تلک، حبیب ابن مظاہر جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. ابن یاسر سے ابن، اور میں ایک خاص بات کر دوں، پیر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ کی محبت کے لیے اور عقیدت کے لیے اور عقیدوں کو حوصلہ دینے کے لیے اور اپنی قسمت پہ ناز کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام. امام حسین کو تو بہت خط لکھے گئے، مگر امام حسین نے صرف ایک کو خط لکھا اور اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. بہت خط لکھے امام حسین کو، کوفیوں نے شہر بھر نے خط لکھے، مگر حسین نے صرف اسے خط لکھا جسے حسین جانتے تھے کہ یہ وہ واحد شخص ہے جس کے دل میں ہماری محبت موجود ہے. پھر آئیں بائیں شائیں نہیں کیا ابن مظاہر نے. ابن مظاہر دوڑے چلے آئے. حبیب ابن مظاہر، تو وہ شعر میں نے پڑھا تھا کہ ابن یاسر سے ابن مظاہر تلک، ابن یاسر سے ابن مظاہر تلک، ہر سفیر مودت پہ لاکھوں سلام. یہ سفیر مودت ہے. ابن یاسر سے لے کر ابن مظاہر تک ہر ایک مودت کا درس دیتا ہوا حالت سفر میں رہا ہے، حالت سفر میں رہا ہے. اور یہاں وہاں میں نے صرف سفیر مودت کہا. ایک لفظ اور جو اس سے بھی شاید زیادہ جڑتا ہے وہ ہے ہر اسیر مودت پہ لاکھوں. ہر اسیر مودت. سفیر مودت بندہ تب بنتا ہے جب اسیر مودت ہو جاتا ہے. سفیر مودت تب بنتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ رزق کس کا ہے؟ سیدہ کائنات کا ہے. اہل اطہار کی مودت اگر دل میں ہے تو ابن یاسر کا کردار ادا کرنا ہوگا، ابن مظاہر کا کردار ادا کرنا، ابن مظاہر کا کردار ادا کرنا ہوگا. اب دیکھیے یہ جو بات میں کر رہا ہوں رسول کائنات فرماتے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے. ہم موضوع کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت خوبصورت بات. رسول کائنات فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. کس سے مروی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے. آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں واقعی نہیں سناتا، حقیقتیں بیان کرتا. جانتے نا مجھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے کہا نا کہ ہمیں روٹیوں کے رولے ہیں. رسول کائنات نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. یہ مسئلہ بھی کہ اور روٹیوں کے رولوں میں پھنسنے والوں میں بتاتا ہوں کہ روٹیاں کون دیتا ہے. روٹیاں کون دیتا ہے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ. اللہ جو تمہیں نعمتیں دیتا ہے اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو. اللہ جو تمہیں نعمتیں دیتا ہے اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو. ہمیں نعمتیں ملی نا، آنکھ نعمت ہے، ناک کان جسم، یہ ماحول، یہ موسم، یہ ہمارے ظاہر میں باطن میں ہر طرف جو ارد گرد ہمارے اندر پار جتنی بھی سہولتیں آسانیاں یہ اللہ کی کیا ہے؟ نعمتیں. فرمایا جتنی نعمتیں تمہیں رب دیتا ہے اور ان نعمتوں میں تم صبح کرتے ہو، ہر نعمت کے بدلے میں تم پر لازم ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو. پھر رسول کائنات فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ خود رسول کائنات کی ذات ہے، سب سے بڑی نعمت. پھر آقا فرماتے ہیں احبونی بحب اللہ. اور اگر دعویٰ ہے کہ تم رب سے محبت کرتے ہو تو پھر مجھ سے محبت کرو. پھر کیا کرو؟ مجھ سے. یہ جو نعمتیں ملتی ہیں اس کے سلے میں بدلے میں اللہ سے محبت کرو.
اور اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر کیا کرو؟ مجھ سے محبت کرو. اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي. اور اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری آل سے محبت کرو. گویا یہ جو جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں آل اطہار کے صدقے میں، آل اطہار کے صدقے ملتی ہیں، رسول کائنات کی آل کے صدقے ملتی ہیں. اس لیے رسول کائنات نے فرمایا کہ رسول کی آل کا صدقہ مانگا کرو، میں ملوں گا. مجھے مانگو گے تو رب ملے گا، رب نصیب ہوگا. رسول کائنات فرماتے ہیں، وہ جو میں پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے روز جنت میں جاؤ گے ہماری مودت اور ہماری شفاعت کے باعث. اور پھر خاص بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ عبادتیں وہاں کام نہیں آتی، صرف کام آتی ہے آل بیت اطہار کی مودت. مودت سے بہت پیچھے کا لفظ ہے. محبت سے بہت پیچھے کا لفظ ہے. مگر کمال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بھی تعلق جوڑنا چاہا بندے کا، خالق نے اپنے ساتھ تو کہا محبت کرو. محبوب سے بھی جوڑنا چاہا، آپ نے محبوب سے امت کا تعلق جوڑنا چاہا تو کہا محبت کرو. مگر جب محبوب کی اہل کے تعلق کی باری آئی تو کہا مودت کرو. کیا کرو؟ بڑی بات ہے، کہا مودت کرو. اور رسول فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں، یعنی مجھے اللہ کی قسم، لا ینفع ابدا عملہ، کسی بھی انسان کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آتا. فرمایا اسے فائدہ ہی نہیں دیتا. کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی عبادت اسے کام سننے پہ آنا سمجھ آ رہی ہے نا. یہ کربلا والوں کا دن ہے اور ہم کربلا والوں کی اہمیت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ جو چپ رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو چپ رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا معلوم. تو ہم جو ذکر کرتے ہیں یہ تو ایک طرح کی گستاخی ہو جاتی ہے کہ ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہم کریں گے وہ ہم اپنی حیثیت عقل اور فہم اور حکمت اور فراست کے مطابق کریں گے. وہ ہمارا عقل اور فہم کیا اور فہم و فراست کیا ہے. ان کی شانیں اس سے وراء الورا، اس سے بہت بلند ہے. تو رسول فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا ینفع ابدا عملہ، کسی بندے کا کوئی عمل اسے کوئی نفع نہیں دیتا، اسے کوئی نفع نہیں دیتا الا بمعرفت حقنا، جب تک وہ ہمیں پہچانتے نہیں. جب تک ہماری پہچان نہ ہو عمل نفع نہیں دیتا، ان کا عمل نفع نہیں دیتا. دوستان عزیز وقار، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم اس حقیقت کو سمجھیں جو حقیقت ایمان ہے. اور حقیقت ایمان آل بیت اطہار کی مودت کیا ہے؟ آل بیت اطہار کی مودت، یعنی دل کبھی بھی کسی بھی لمحے آل بیت اطہار کی محبت و مودت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد عبادتیں ہیں، اس کے بعد ریاضتیں ہیں، سجدے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. بھلے دنیا میں آپ سونے کے بن کے پھرتے رہیں اور اپنی عبادتوں پر ناز کرتے رہیں، مگر دل میں خلش ہے آل بیت اطہار کے حوالے سے، ذرا سی بھی خلش ہے تو وہ عبادتیں وہاں کام نہیں آئیں. آج کے دن کا یہ پیغام ہے دوستان عزیز وقار کہ رسول کائنات کی آل کی مودت کو اپنے اوپر لازم کرو. یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ رسول کائنات کا پیغام ہے کہ دو مسلمانوں مومن کہلاتے ہو، مسلم کہلاتے ہو تو سب سے پہلے تم پر لازم ہے کہ میری آل کی ساتھ تعلق مودت قائم کرو، اس کے بعد عبادتیں کرو. دوستان عزیز وقار، یہ آج کا دن خاص طور پر جس دن کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ڈیرے ڈالے ہیں، یہ کوئی اچانک آ جانے والا دن نہیں تھا. اچانک یہ حادثہ ہو گیا، یہ اچانک ایسا ہو گیا، اچانک نہیں ہوا. رسول کائنات کے یہ شہزادے جب پیدا ہوئے تو رسول کائنات نے نام حسین رکھا
اور گردن پر بوسہ دے کر یہ فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ایک وقت آنے والا ہے کہ شہید کیا جائے. گردن پر بوسہ. اسی طرح امام حسن جب پیدا ہوئے تھے تو آقا نے ان کا نام حسن رکھا اور ہونٹوں پہ بوسہ دے کر فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ایک وقت آئے گا کہ زہر کے ذریعے اسے شہید کیا جائے. تو بچپن سے اور بندے بندے کو، ہر بڑے چھوٹے کو، صحابی کو، تابعی کو، مرد و زن کو یہ خبر تھی، اہل بیت اطہار کو یہ خبر تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک جگہ آنے والی ہے، ایک مقام آنے والا ہے جہاں اس میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. اور کربلا کے میدان میں جب پہنچے حضرت امام حسین تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بہت ساری حدیث ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضرت ام بن سلمہ سے مروی ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے. بہت سارے صحابہ کرام نے بے شمار کتب ہیں. فرمایا کہ رسول کائنات کے یہ شہزادے ابھی بچے تھے، ام سلمہ کے گھر تھے. ایک روایت کے مطابق رسول کائنات نے فرمایا کہ میں اندر جا رہا ہوں، دروازہ بند کر دو، کسی کو داخل نہیں ہونے دینا. تو اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر داخل ہو گئے. جب اندر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہچکیوں کی آواز آئی. میں نے دروازہ کھولا تو رسول کائنات کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں. آپ ان کا ماتھا صاف کر رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سسکیاں ہیں، ہچکیاں ہیں، رو رہے ہیں. میں پریشان ہو گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں چلا کہ یہ حسین کب اندر آیا ہے. رسول کائنات نے اس کا جواب نہیں دیا. فرمانے لگے ابھی ابھی جبریل آئے ہیں. جب یہ میری گود میں آیا ہے میں نے پڑھ کر اپنے پہلو میں لیا ہے تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دنیا میں اس سے اور بھی کوئی بڑھ کر ہے جس سے محبت کی جائے. یہ رسول نے عقیدہ دیا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی شخص محبت کے قابل ہے تو فقط حسین ہے. یہ رسول نے عقیدہ دیا، خود رسول نے. اور کیونکہ کائنات کے امام فرما رہے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو تو اس سے محبت کی جائے. یہ الفاظ ہیں، یہاں میں کتاب نہیں کھولتا اس لیے اردو کی طرف جا رہا ہوں، حدیث کو عربی میں نہیں پڑھ رہا. یہ پوری کتاب ذکر شہادت امام حسین، ذکر و مشہد الحسین من حدیث جد الحسین. امام حسین علیہ السلام کے نانا نے جو امام حسین کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جو شیخ الاسلام حجت المحدثین ڈاکٹر طاہر صاحب نے یہ کتاب لکھی. اور اس طرح کی 32 کتابیں ہیں ہزاروں صفحات پر جو انہوں نے اہل بیت کی محبت اور مودت پر لکھی. کتنی ہیں کتابیں؟ 32 سے زیادہ کتابیں جو انہوں نے ڈاکٹر طاہر صاحب نے لکھی. اور آج کے اس وقت کی ضرورت ہے ہم سب کے لیے، کوئی جس بھی مشرب سے تعلق رکھتا ہے، جس طرف بھی اس کا قلبی لگاؤ ہے، اگر اہل بیت اطہار سے مودت چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اہل اطہار کی مودت کا مسکن بنے، اسے چاہیے کہ ان کتابوں کو خریدے اور پڑھے، ان کتابوں کا مطالعہ کرے. تو رسول کائنات نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ اس بیٹے کو وہاں کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور یہ مٹی ہے جو اس نے آ کر دی ہے. تو وہ مٹی حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے پلو میں باندھ لی. رسول نے فرمایا جس دن اس مٹی کا رنگ بدل جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا. تو کربلا کے میدان میں جب امام حسین پہنچے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا یہ کربلا ہے. آپ نے فرمایا پھر ہم اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے. اس لیے بعض لوگ یہ مصرع استعمال کرتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، سائیں جان بوجھ کے آیا ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے. اگر اسے دھوکہ سمجھے تو یہ وہ دھوکہ ہے ان الذین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. جو اللہ کو یا ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اور ایمان والوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ تو خود کو دھوکہ دے گے. تو پہلی بات تو یہ کہ دھوکہ نہیں، یہ تو پیدائش سے سلسلہ چل رہا تھا. بلکہ میں آخری اشعار پڑھ لوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے کی بات ہے. ولادت سے روایات میں آتا ہے 300 سال پہلے کی بات ہے رسول کائنات کی ولادت سے، کہ آسمان پر
لوہے کے قلم سے چند اشعار لکھ دیے گئے تھے عربی میں کہ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب فلا واللہ لیس لہ شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب فقط قتل الحسین بحکم جور وخالف حکمہم حکم الکتاب. یہ الفاظ رسول کائنات کی ولادت سے 300 سال پہلے آسمان پر لکھ دیے گئے. تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت شہادتوں کی خبریں کب سے شروع ہیں؟ حضور کی ولادت سے کتنے سال پہلے؟ پھر یہ دھوکے سے بلایا گیا ہے. سائیں جان کیا ہے؟ سائیں جان کیا ہے؟ اساں دے بازی جت جان دے تے تو ساتھوں سے رس جانا اے بازی جان کے ہاری جنا ہر دے دکی کر دے. وہ جان بوجھ کر آئے ہیں اور 300 سال پہلے لکھا ہوا تھا. اور جب یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو یہ الفاظ، کیونکہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، سورج کو گرہن لگ گیا تھا، رات ہو گئی تھی، دن کے وقت رات ہو گئی تھی، تو وہ اس وقت سرخ سے سیاہی کے ساتھ، خون کے ساتھ آسمان پر یہ الفاظ، یہ اشعار نمودار ہوئے کہ اترجو امتن قتلت حسینہ، یہ امت جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے یہ تمنا رکھتی ہے شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ قیامت کے روز اس کے نانا اس کی شفاعت کریں گے. آج لوگ یزید کو بجاتے پھر رہے ہیں. تو جو اللہ رب العزت نے ہاتف غیب نے لکھ رکھا ہے ولادت مصطفیٰ سے 300 سال پہلے، وہ کدھر جائے جو آج یزید کو بجاتے پھرتے ہیں. کہا یہ امت حسین کو قتل کرنے کے بعد تمنا رکھتی ہے، خواہش رکھتی ہے کہ قیامت کے روز اس کے حسین کے نانا اس کی شفاعت کریں گے، جن پر اللہ لعنت بھیج چکا ہے. فلا واللہ لیس لہم شفیع، قیامت کے روز خدا کی قسم کوئی بھی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. وہم یوم القیامت فی العذاب، اور قیامت کے روز وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اور ان کا ایک عذاب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے روز جب آئیں گے تو ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا آیۃ من لوح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے گئے. پھر فرمایا فقط قتل الحسین بحکم جور، انہوں نے ظالم اور جابر حکمران کے حکم سے حسین کو قتل کیا ہے. آج کہتے ہیں یزید کا حکم نہیں تھا، یزید کو خبر نہیں تھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یزید کو خبر نہیں تھی. آسمان پر 300 سال پہلے اور شہادت امام حسین سے 350 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے کیا کہ وہم قتل الحسین بحکم جور، کہ وہ ظالم اور جابر حکمران کے حکم سے قتل کریں گے. وخالف حکمہم حکم الکتاب، جبکہ وہ جانتے ہوں گے کہ قرآن کا حکم اور ہے، اس لائن کا حکم اور ہے. دوست عزیز مکان، بہت ساری باتیں ہو گئی. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی مودت نصیب فرمائے، اور پھر جو بھی عبادت کرے، جو بھی عمل خیر کرے، وہ چاہے سبیل ہو، چاہے لنگر ہو، چاہے نعرہ ہو، وہاں صرف سجدوں تک موقوف نہیں، روزے تک موقوف نہیں، حج تک موقوف نہیں. آپ کا مسکرا دینا، دور سے کسی علی والے کو دیکھ کر حیدری کہہ دینا، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. یا حسین کہہ دینا، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. سب سے پہلے آل بیت اطہار کی مودت ہو، اس کے علاوہ جو بھی خیر کا کام آپ کریں گے وہ ہر خیر کا کام عبادت کہلائے گا. اللہ رب العزت ہمیں عبادتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.